اللہم انا اسألک علما نافعا۔ رب کریم ہمیں واقعتاً ایسا علم عطا کیجئے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہو، واقعتاً اس علم سے ہمیں خیر حاصل ہو، واقعتاً وہ علم ہمارے لیے سراسر نافع بن جائے۔ دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس کے اوپر ایک کریٹیک وہ ہے جو مغرب کی کریٹیک ہے، اور ایک کریٹیک وہ ہے جو اصولی طور پر ہماری ایمانی تناظر میں ہم پہ ادھار ہے، ہمیں کرنی چاہیے، اور ہم شاید اس درجے کی علمی تنقید شاید ابھی تک ہم کر نہیں پائے ہیں، یعنی میں اکیڈیمیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو مغرب کی جو موجودہ تعلیمی نظام سے جو شکایت ہے نا، وہ جس پوائنٹ پہ کنورج ہوتی ہے، یعنی جو ان کی شکایت کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ موجودہ تعلیمی نظام سے خود مغرب کا بھی بڑا آدمی یا ان کا جو دانشور ہے یا ان کی جو انٹیلیجنشیا ہے یا ان کی جو اکیڈیمیا یا ان کا جو اسکالر ہے، وہ اپنے نظام تعلیم سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو بہت اہم ہے جو سمجھنی ہوگی۔ اس نظام تعلیم کے اوپر ایک وہ تنقید ہے جو مغرب کی ہے، اور ایک وہ تنقید ہے جو ہماری ایمانی تناظر میں ہماری ہونی چاہیے، جس کو ہم شاید اتنے علمی پیرائے میں پبلش نہیں کر پائے ہیں یا پیش نہیں کر پائے ہیں۔ ان کی تنقید کیا ہے اس نظام تعلیم کے اوپر؟ وہ یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم مستقبل کا وہ انسان تیار نہیں کر پا رہا جو مستقبل کے معاشی بحران اور معاشی چیلنجز کو ہینڈل کر سکے۔ ان کی تنقید کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کے وجود میں جو ایک بہت قیمتی جوہر ہے جسے تخلیقی جوہر کہتے ہیں، اس کا کریٹو پوٹینشل، وہ اس نظام تعلیم کے اندر رسک پر ہے۔ اس کی نرچرنگ اس طرح نہیں ہو پا رہی جیسے ہونی چاہیے۔ تو اس کو یہ سمجھ آیا ہے کہ مستقبل میں جو انسان ہے اس کے اندر اس کا جوہر تخلیق جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور مستقبل میں یعنی مغرب کا جو انسان مطلوب ہے، مغرب کے مستقبل میں انہیں اپنا مستقبل اس وقت زیادہ دکھائی نہیں دے رہا، مطلب مستقبل بینی کی جو صلاحیت 200 سال پہلے انسان کے پاس تھی وہ اس وقت بہت چھوٹی رہ گئی ہے۔ مطلب آج سے 800 سال پہلے کا آدمی 200 سال آگے دیکھ سکتا تھا، آج کا بڑا آدمی 20 سال آگے نہیں دیکھ پا رہا، اس لیے کہ ایک عجیب و غریب ایک رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ دیکھیں مغرب کے اندر انسان کا بنیادی مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معاشی ہے۔ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ، کسی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معاشی ہوتا ہے۔ ہماری ایمانی تناظر میں کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اعتقادی ہوتا ہے۔ ان کے ورلڈ ویو میں کسی معاشرے اور کسی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معاشی ہوتا ہے۔ مستقبل کی معاشی منظرنامہ جو وہ سمجھ پا رہے ہیں یا جس کو وہ امیجن کر پا رہے ہیں، جس حد تک بھی امیجن کر پا رہے ہیں، انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو انسان ان کے ایجوکیشن سسٹم سے پیدا ہو رہا ہے وہ اس اکنامک چیلنج کو یا اس کرائسس کو یا اس کے سولوشنز یا اس لائف میں وہ تو پیچھے فریز سنا تھا نا آپ لوگوں نے، سروائیول آف دا فٹسٹ، تو اب آگے یہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ جائے گا کہاں۔ اس کی انہیں بہت پریشانی ہے، اور یہ پریشانی یعنی آج کے لوگ تو اپنی جگہ کہہ رہے ہیں، ایلون ٹافلر بہت پہلے سے کہہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، مطلب اس کے اوپر نوم چومسکی بھی کہہ رہا ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ اپنے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، مطلب ایک لمبی قطار ہے۔ مطلب کین رابنسن یہی بات کہہ رہا ہے، جان ٹیلر گیٹو یہی بات کہہ رہا ہے، اور بہت سارے، ایلفی کون یہ بات کہہ رہا ہے، فرینک اسمتھ یہ بات کہہ رہا ہے، کہے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب کوئی بھی آدمی ان کے ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن نہیں ہے جو ان کا بڑا آدمی ہے۔ اب ہم اپنے ایمانی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس تعلیمی نظام سے کیا شکایت ہے، یا اصولی طور پر ہماری شکایت کو کیا ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شکایتیں اس تعلیمی نظام سے اصولی نوعیت کی ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں۔ میں بہت قابل لوگوں کے اداروں میں اور مجالس میں شرکت کا موقع ملا، اور میں نے اس مجمع سے یہ پوچھا جو قابل لوگوں پر مشتمل تھا، میں نے پوچھا کہ موجودہ تعلیمی نظام سے آپ کو سب سے بڑی شکایت کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ ٹیچر چھٹی کرتا ہے، کسی نے کہا تنخواہیں کم ہیں، کسی نے کہا وہ نصاب پورا نہیں ہوتا وہ زیادہ ہے۔ یہ شکایتیں، یہ تو مطلب یہ کوئی شکایت ہی نہیں ہے، مطلب یہ شکایت نہیں ہے، یہ اصولی سطح کی شکایت نہیں ہے۔ آپ کی اصولی شکایت کیا ہے؟ بنیادی شکایت کیا ہے؟ بنیادی شکایت جو ہمیں اس نظام تعلیم سے ہونی چاہیے وہ یہ ہے
کہ یہ انسانوں کو ان کے مقصد تخلیق سے وابستہ نہیں کرتا، انسانوں کو ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز نہیں کر پاتا، انسانوں کو زندگی کیوں ملی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی اس کے شعور میں اس کی کوئی مقام نہیں ہے، اس کے وجود، اس کی زندگی میں اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، یہ اس کے نظام تعلیم نے اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کے سب سے بڑے فراڈ کا نام ہے کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم۔ اور کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم کے یعنی اگر قوم کو آپ بھوسا تقسیم کر رہے ہو، ماس اسکیل ڈسیمینیشن آف بھوسا کو فوڈ ڈسٹریبیوشن کا نام دے دیں تو آپ کہیں گے بھائی آپ بھوسا تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے کھانا کھلایا ہے۔ تعلیم دینا اور علم کا ملنا، ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہوئے ہیں جہاں تعلیم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا دو مختلف بال گیمز بن گئے ہیں، دو مختلف، مطلب آپ کہتے ہیں اس کو ایجوکیشن ملی ہے لیکن اس کو نالج نہیں ملی، علم نافع سے محروم ہے، 16 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، زندگی ملی کیوں ہے وہ نہیں جانتا۔ تو اس کو اپنی ذات کا بھی کوئی عرفان، یعنی اپنی ذات کی وہ پہچان جو ہماری ایمانی تناظر میں اس کو نصیب ہونی چاہیے تھی، وہ تعلیمی سلسلے نے اس بات کو ممکن ہی نہیں کیا ہے۔ یہ تو کوئی مطلب اتفاقاً اس کو، یعنی میں آپ کو بتاؤں عرفان ذات حادثاتی طور پر مسلم معاشرے میں اسلام کے قلعے میں اسے حاصل ہوتا ہے، حادثاتی طور پر محض اتفاق اور حادثہ ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات کسی سے ہو گئی، اس نے کوئی سوال کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ اچھا میرے وجود کی اصل حقیقت یہ ہے اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ یہ خوشگوار اتفاقی حادثہ اللہ کا کوئی اس انسان پر کوئی بہت ہی بڑا کرم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک پرابلم، یعنی جو مغرب کی شکایتیں ٹھیک ہے ہم اسے بھی اون کرتے ہیں کہ بھائی تم مستقبل میں جینے کے قابل جو صلاحیتیں چاہیے اور جو کچھ اسے چاہیے تم اس کی ہمارے اندر نہیں پیدا کر رہے، وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن تم ہمیں ہمارے مقصد تخلیق سے بھی نہیں جوڑ پا رہے، یہ تمہارا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا اب اس کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک پریکٹیکل چیز میں سجیسٹ کروں گا، ہمارے نظام تعلیم کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو نہ سنت مغرب میں جس کی کوئی مثال مل رہی ہے، سنت مغرب سے مراد موجودہ مغرب حاضر کی سنت کی بات کر رہا ہوں، اور نہ سنت انبیاء میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اس کو تو فوری طور پر ایبنڈن کر دیں۔ مطلب یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ مطلب جو نہ قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے اور نہ موجودہ مغرب اس بات پہ راضی ہے اس کام کو کرنے پہ، تو اس پہ تو آپ کہہ لیں کہ بھائی سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے، تو اس کو تو فوراً چھوڑ دیں نا۔ مثال کے طور پر جو ہم گریڈنگ کا سسٹم ہے، جو بچے کو اس زبان میں تعلیم دینا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہے، اس کے والدین کی نہیں ہے، مثال کے طور پر بچوں کے اوپر جو ان کی خودی کو جو کہہ لیجئے ان کی سیلف رسپیکٹ کو جو ہرٹ کرنا ہے، ان کے جو سوالات کی جو حوصلہ شکنی کرنا ہے، یا امتحانات کا جو جبر ہے نا، مطلب امتحان کا جو جبر ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو نصاب کا دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر نصاب انسانوں کی سیلف انیشیٹڈ انکوائری کے راستے میں دیوار بن جائے تو وہ نصاب ضرر زیادہ پیدا کرے گا، فائدہ کم پیدا کرے گا۔ تو ایک انسان کی اپنی، انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر رب کریم نے تلاش حق کی فطری جستجو رکھی ہے۔ اگر آپ اس کو حق اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ تلاش حق کی فطری جستجو سپریس ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی تلاش حق کی فطری جستجو اس کے اندر رکھی ہے، اب میں اس کو دیکھیں، ہمیں حق کو پیش کرنا ہے، ہمیں حق کو مسلط نہیں کرنا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمیں جو خیر رب کریم نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے حال میں بھی اترے، ہماری قال میں بھی نکلے، ہمارے فعل سے بھی سرزد ہو۔ اور اگر میں ایسا بن جاتا ہوں اور میرا بچہ مجھ سے قلبی طور پر وابستہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت غیر معمولی کام ہے۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ